بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ابو کو لگا کہ میں حاملہ ہوں۔ بدنامی کے ڈر سے ابو نے زبردستی میری شادی نوکر سے کروا دی، لیکن میں پاک دامن تھی۔ میری روح لرز گئی جب 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ، میں تھکی ہاری کالج سے گھر میں داخل ہوئی تو ابو کو سامنے بیٹھا دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ابو تو اس وقت دفتر میں ہوتے تھے، آج بھری دوپہر میں گھر کیسے چلے آئے؟ گرمی اور پسینے سے میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ ابو نے مجھے بہت گہری نظر سے دیکھا، جیسے میرے اندر جھانکنا چاہتے ہوں، اور بہت عجیب سے لہجے میں پوچھنے لگے، لائبہ آج تمہیں کالج سے آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے؟ کہاں گئی تھی تم؟ ابو کے انداز پر میں گھبرا گئی تھی۔ میں ابو کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی اور بتانے لگی کہ آج کالج میں اسپورٹس تھا، اور آج ہی اسپورٹس ڈے پر میں دیر سے گھر آتی ہوں، کیونکہ میں اپنے کالج کی ہاکی ٹیم کی کیپٹن ہوں۔ ابو نے سر سے پاؤں تک میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، بس یہی بات ہے؟ مجھے ان کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ انہوں نے میری بات پر یقین نہ کیا ہو۔ کافی سالوں سے میں ابو کے اسی رویے کو اور لہجے کو برداشت کرتی آ رہی تھی۔ ابو کو میری بات پر بہت کم ہی اعتبار ہوتا تھا۔ وہ اس طرح سے مجھ سے سوالات کرتے جیسے میں ان سے غلط بیانی کر رہی ہوں۔ میں نے فوراً کہا، ہاں ابو، بس اتنی سی بات تھی، اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ڈرائیور میرے ساتھ ہوتا ہے، آپ چاہیں تو اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ابو کے حکم پر ڈرائیور ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ ایک 24-25 سال کا جوان لڑکا تھا، لیکن ابو کو اس پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس کا باپ ہمارے پاس نوکری کرتا تھا، اور وہ لوگ بہت ہی شریف لوگ تھے۔ جب سے میں نے کالج جانا شروع کیا تھا، وقاص ہی مجھے لانے لے جانے کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ ابو میری اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ میں جہاں جاتی ہوں ڈرائیور کے ساتھ ہی جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں جاؤ اور فریش ہو جاؤ، پھر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ کمرے میں آتے ہی میں نے اپنا بیگ بستر پر پھینکا اور غصے سے جوتے اتارنے لگی۔ ابو کہنے کو تو میرے باپ تھے، لیکن ان کا تفتیشی انداز دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی پولیس والے ہوں اور میں کوئی مجرم۔ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر بھی ان کی نظر ہوتی تھی۔ رات کو بھی وہ میرے کمرے کے کئی چکر لگا جایا کرتے تھے۔ مجھے کمرے کا دروازہ رات کے وقت بھی لاک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں ابو کو میری ذات پر اعتبار نہیں تھا۔ فریش ہو کر میرا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو میں ابو کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ابو بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ میں نے ایک دو دفعہ پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، لیکن ابو نے کوئی جواب نہ دیا، اور ان کی نظریں میرے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں، اور ان کا یہ انداز مجھے خوف زدہ کر رہا تھا۔ جب سے اماں کا انتقال ہوا تھا، مجھے ابو نے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اماں کے انتقال کے وقت میں صرف 10 سال کی تھی، اور اب میری عمر 16 سال ہو چکی تھی۔ لیکن ان 6 سالوں میں ابو نے میری تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر اتنا ہی زیادہ شک بھی کیا تھا۔ وہ بہت سخت طبیعت کے مالک بن گئے تھے۔ میں کہاں جاتی ہوں، کہاں سے آتی ہوں، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر نہ صرف ان کی نظر ہوتی، بلکہ وہ مجھ سے پوچھ تاچھ بھی کرتے ہیں۔ ابو کی وجہ سے نہ ہی میری کوئی دوست بن سکی تھی، اور نہ ہی میں کہیں آزادی سے آ جا سکتی تھی۔ میں بہت زیادہ گھٹن کا شکار ہو گئی تھی، اور اب آزادی چاہتی تھی۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ میں ابو سے چھپ کر گھر سے باہر نکلوں، خوب گھوموں پھروں، نئے نئے لوگوں سے دوستیاں کروں۔ ایسے میں میری دوستی کالج کی ایک لڑکی سومی سے ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ آزاد خیال تھی، اور کالج میں اس کے ساتھ رہتے رہتے مجھے بھی آزادی سے جینے کا شوق ہو گیا تھا۔ سومی کو کالج چھوڑنے کے لیے اس کا چچا زاد بھائی شایان آتا تھا، اور یہ بات میرے لیے انتہائی حیرت انگیز تھی کہ اس کے گھر والوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے ابو ہوتے تو ہنگامہ کھڑا کر دیتے۔ ہمارے گھر میں کسی کزن کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ابو کا کہنا تھا کہ میں دن بھر گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، ایسے میں غیر مردوں کا گھر آنا اچھی بات نہیں ہے۔ سارا خاندان ہی ابو کے نظریات سے واقف تھا، اسی لیے کوئی ہمارے گھر کا رخ ہی نہیں کرتا تھا۔ میری سومی کی کزن شایان سے اچھی خاصی بات چیت ہو گئی، کیونکہ وہ تقریباً ہر روز ہی آیا کرتا تھا۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور مجھے پسند کرتا تھا، لیکن ابو کے خوف سے میں نے کبھی اس کے جذبات کی پذیرائی نہیں کی تھی۔ لیکن میری بدقسمتی تھی کہ ایک دن پتہ نہیں کیوں ابو میرے پیچھے کالج آ گئے، اور انہوں نے مجھے شایان کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں کالج کے دروازے پہ کھڑی اس سے بات کر رہی تھی، اور ابو نے پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیا۔ ابو وہاں کیوں آئے تھے یہ تو مجھے پتہ نہیں چل سکا تھا، لیکن میرے لیے قیامت ضرور آ گئی تھی۔
ابو نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور زبردستی گھر واپس لے آئے۔ انہوں نے میرے غصے میں کالج جانا بھی میرا بند کروا دیا۔ میں نے ابو کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا شایان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ابو نے میری ایک نہ سنی اور کہنے لگے کہ میں اپنے دامن پر کوئی داغ نہیں چاہتا۔ تم نے میرے بھروسے کو نقصان پہنچایا ہے۔ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد سے میں نے ہر دن تمہاری فکر میں گزارا ہے، اور اتنی پابندیوں کے باوجود بھی تم نے آج میرے منہ پر کالک مل دی ہے۔ ابو کی باتوں نے میرا دل بری طرح توڑ دیا تھا۔ میرا رونا دھونا بھی کام نہ آیا اور میری پڑھائی درمیان سے ہی ادھوری رہ گئی، جبکہ میرا شایان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ جس پر مجھے ابو کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا یا ابو کی عزت پر کوئی حرف آتا۔ میں گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی اور ہر وقت خاموشی سے اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ پیسہ دولت سب کچھ تھا، لیکن ایک آزادی تھی جس کے لیے میں ترس رہی تھی۔ میرے باپ کو ہی میرے کردار پر بھروسہ نہیں تھا تو میں غیروں سے کیا توقع کرتی۔ ایک روز ابو کے دوست بشیر انکل، جو کہ ابو کے بزنس پارٹنر بھی تھے، کسی کام سے گھر آئے تو مجھے دیکھتے ہی میری پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ ابو کے پرانے دوست تھے اور اکثر ہی ہمارے گھر آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے مجھے ان سے کوئی جھجک نہیں تھی۔ میں اپنے دل کی ہر بات انہیں آسانی سے بتا دیتی۔ اماں کے انتقال کے بعد بشیر انکل ہی ابو کے دکھ سکھ کے ساتھی بن گئے تھے۔ جب بھی ہمارے گھر آتے تو میرے ساتھ بھی کافی وقت گزارتے اور میری ہر بات کو سنتے۔ مجھے ان کا ہی سہارا تھا، ورنہ ابو تو مجھے کبھی کالج میں داخلہ نہ لینے دیتے۔ اب میں جیسے ہی بشیر انکل کو پتہ چلا کہ ابو نے میری پڑھائی کا سلسلہ بند کروا دیا ہے تو وہ کہنے لگے تم فکر نہ کرو، میں خود تمہارے ابو سے بات کروں گا۔ ان کی بات سن کر مجھے تھوڑی تسلی ہو گئی تھی، کیونکہ ابو بشیر انکل کی ہر بات مان لیا کرتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ بشیر انکل ابو سے کوئی بات کرتے، ابو مجھے رات کے وقت دیکھنے کے لیے میرے کمرے میں آئے۔ میرا فون بج رہا تھا اور ابو نے مجھ سے پہلے ہی فون اٹھا لیا تو دوسری طرف شایان تھا، جس نے معذرت کے لیے فون کیا تھا کہ اس کی وجہ سے میری پڑھائی بند ہو گئی ہے۔ یہ بات اسے سوامی سے کچھ دیر پہلے ہی پتہ چلی تھی تو اس نے فوراً فون کر لیا تھا، لیکن ابو نے اس فون کا بھی غلط مطلب نکال لیا۔ انہیں لگا تھا کہ میرا شایان کے ساتھ واقعی ہی کوئی گہرا تعلق ہے۔ ابو نے مجھ سے میرا موبائل فون بھی چھین لیا اور کمرے سے باہر نکلنے کے لیے بھی منع کر دیا۔ میں سارا وقت اپنے کمرے میں اکیلے بند رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھار بشیر انکل ہمارے گھر آتے تو مجھ سے ملنے کے لیے میرے کمرے میں چلے آتے۔ وہ مجھے یہی کہتے کہ بس کچھ دن انتظار کر لو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ابا کو راضی کر لوں گا۔ 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ابا میرے پاس آئے اور کہنے لگے آج کے بعد تم میرے کمرے میں سویا کرو گی۔ میں ایک جوان لڑکی تھی اور میرے لیے اپنے ابو کے ساتھ سونا بہت شرم کی بات تھی۔ میں نے ابو سے کہا کہ میں اپنے ہی کمرے میں ٹھیک ہوں۔ میری بات سن کر وہ غصے سے بولے کیوں؟ یہاں تم سے ملنے کے لیے کون آتا ہے؟ ابو کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ابو سے کہا کہ ایک دفعہ مجھ پر اعتبار تو کریں۔ ابو تلخی سے مسکرائے کہنے لگے جتنا اعتبار کرنا تھا کر لیا، اب سے تم میری نگرانی میں ہی رہو گی۔ ابو نے اس دن کے بعد مجھے ہر رات اپنے ساتھ اپنے کمرے میں سلانا شروع کر دیا۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی اور ساری رات ابو کے کمرے میں جاگتے ہوئے گزار دیا کرتی۔ ابو کے کمرے میں مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی، میں بس اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہتی تھی۔ ایک دن بشیر انکل دوپہر کے وقت ہمارے گھر چلے آئے۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس طرح رو رو کر تو تم ختم ہو جاؤ گی، حوصلہ رکھو، دراصل تمہارے ابو ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ تم پر اتنی پابندیاں لگاتے ہیں تاکہ تم باہر کی دنیا نہ دیکھ سکو۔ بشیر انکل کی بات سن کر میرا دل خراب ہو گیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، ابا مجھے کبھی اس 4 دیواری سے باہر نکلنے کی اجازت دے ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ تو مجھ سے پنجرے میں کسی چڑیا کی طرح قید کر کے مجھے رکھنا چاہتے تھے۔ بشیر انکل ہمیشہ کی طرح مجھے تسلی دے کر جا چکے تھے، لیکن میں جان گئی تھی کہ اب میرے لیے زندگی میں کچھ نہیں رکھا۔ جب سے میں نے کالج چھوڑا تھا ابو نے وقاص کو گھر کے کاموں پر لگا دیا تھا، کیونکہ وہ خاص طور پر میرا ڈرائیور تھا اور اب وہ پوری طرح فارغ ہو گیا تھا۔ اسے بہت اچھا کھانا بنانا بھی آتا تھا، اس لیے ابو نے نئی ملازمہ کو نکال کر کھانا پکانے کی ذمہ داری وقاص کو دی تھی۔
وہ سارا دن گھر میں رہتا اور کھانا پکا کر زبردستی میرے آگے رکھ دیا کرتا۔ میں کھانا کھانے سے انکار کرتی تو وہ میری دل جوئی کرتا اور کہتا آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے مجھے گھر میں رہنے کی عادت ہوتی جا رہی تھی اور اب میں اپنے حالات سے بھی راضی ہو گئی تھی۔ رات کو ابو کے کمرے میں مجھے نیند نہیں آتی تھی، اس لیے میں ساری رات جاگتی رہتی اور دن بھر سکون سے اپنے کمرے میں سو جاتی۔ آج کل تم مجھے بہت زیادہ گہری نیند آنے لگی تھی۔ 3 مہینے گزرے تھے کہ اچانک میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ہر وقت چکر آتے، ایسا لگتا جیسے میری طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو گئی ہو۔ ابو نے جیسے ہی میری بگڑتی طبیعت کو محسوس کیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ میں حاملہ ہوں۔ نہ ہی ابو نے کوئی ٹیسٹ کروائے، نہ ہی کسی ڈاکٹر کو دکھایا، بلکہ غصے میں کہنے لگے کہ تم صرف اس لڑکے سے چھپ کر بات ہی نہیں کرتی تھی، بلکہ تمہارا تو اس کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ تم نے ہمارے خاندان کی عزت پر مٹی ڈال دی۔ یہ یقیناً اسی کا بچہ ہے اور اب ہم کیا کریں گے؟ ابو کی باتیں سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ وہ نہ ہی مجھ پر بھروسہ کرنے کو تیار تھے، نہ ہی ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اپنی بدنامی کروانے کے لیے راضی تھے۔ میں نے انہیں بہت یقین دلانا چاہا کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ تو بس اپنی بات پر پکے ہو گئے تھے۔ ابو نے بشیر انکل کو بلوا لیا اور انہیں بھی یہ خبر اس طرح سنائی کہ میں شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ بشیر انکل بھی یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگے لائبہ، مجھے تو لگتا تھا کہ تمہارے باپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن تم نے تو واقعی ہی بہت غلط کیا ہے۔ بشیر انکل نے ابو کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی تمہارے منہ پر کالک مل چکی ہے تو تم راتوں رات اس کا عزت سے نکاح کروا دو، تاکہ کم از کم اس بچے کو کسی کا نام مل جائے اور یہ بات ڈھکی چھپی رہ جائے، نہیں تو وہ بہت بدنامی ہوگی۔ مجھے بشیر انکل سے اس طرح کی توقع نہیں تھی۔ وہ تو بہت سمجھدار تھے اور ہمیشہ مجھے تسلی دیا کرتے تھے، لیکن آج وہ بھی ابو کے ساتھ مل کر مجھے ہی بد کردار سمجھ بیٹھے تھے۔ ابو اور بشیر انکل پریشانی کے حالوں میں بیٹھے تھے کہ وقاص ان کے لیے شربت لے کر آیا۔ ابو نے اچانک وقاص سے پوچھا کہ کیا تم لائبہ سے شادی کرو گی؟ یہ بات سن کر میری جان نکل گئی۔ ابو کیسے ایک نوکر سے میری شادی کرنے کا سوچ سکتے تھے، جبکہ نہ ہی میں نے کوئی گناہ کیا تھا اور نہ ہی میں حاملہ تھی۔ وقاص نے ایک حیرت بھری نظر ہم پر ڈالی اور ہکلاتے ہوئے کہنے لگا کہ مالک آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں مالکن سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ ابو نے اس کو کہا کہ وہ اسے بہت زیادہ پیسے دیں گے اور اس کا مستقبل بنا کر اس کی بہنوں کی شادیاں بھی کروا دیں گے۔ وقاص نے نظر بھر کر میری طرف دیکھا تو میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ ابو نے وقاص سے میرے حاملہ ہونے کی بات چھپا لی اور وقاص نے شادی کے لیے حامی بھر دی۔ اگلے ہی دن دوپہر میں بشیر انکل اور چند گواہوں کی موجودگی میں میرا اور وقاص کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ میں نے نہ ہی انکار کیا تھا اور نہ ہی اپنے حق میں کوئی آواز اٹھائی تھی۔ میں زندگی سے ہار چکی تھی۔ ابو نے جہیز میں مجھے ایک اپارٹمنٹ دیا تھا اور وقاص مجھ سے رخصت کروا کر اسی اپارٹمنٹ میں مجھے لے آیا۔ وہ واقعی ایک نیک اور شریف انسان تھا جس نے نہ ہی میرے ماضی کو کریدا تھا اور نہ ہی مجھ پر لگے الزام کے بارے میں کوئی سوال کیا تھا، بلکہ ہر وقت میری دلجوئی میں لگا رہتا۔ میں نے تو وقاص کو اپنے شوہر ہونے کا حق بھی نہیں دیا تھا۔ وہ اور میں الگ الگ کمروں میں رہتے تھے۔ میں اس سے ضرورت کی بات کرتی اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ اس سے جہاں تک ممکن ہو سکا تھا وہ مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ہماری شادی کو 2 مہینے اور گزرے تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میرا پیٹ بتانے لگا کہ میں حاملہ ہوں، لیکن مجھے اب تک یقین نہیں تھا کیونکہ میری نظر میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ اور پھر جب ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو پتہ چلا کہ میں 5 مہینے سے حاملہ ہوں۔ یہ بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا کیونکہ میں نہیں جانتی تھی یہ بچہ کس کا ہے۔ وقاص نے نہ ہی میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھائی تھی اور نہ ہی میرے حاملہ ہونے کی خبر سن کر اس نے کوئی غلط بات کہی تھی، بلکہ وہ خاموش ہو گیا اور پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگا۔ وقاص کا اس قدر محبت بھرا انداز دیکھ کر مجھے خود بخود اس سے محبت ہو گئی۔ بہت سالوں بعد میری زندگی میں ایسا کوئی شخص آیا تھا جو بے غرض ہو کر نہ صرف مجھ سے محبت کر رہا تھا، اس نے مجھ پر کسی طرح کی کوئی پابندی بھی نہیں لگائی تھی۔ میں شادی کے بعد سے ایک دفعہ بھی اپنے گھر نہیں گئی تھی اور نہ ہی اپنے باپ سے ملی تھی۔ ابو کئی دفعہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، لیکن میں ہمیشہ خود کو کمرے میں بند کر لیتی۔ پتہ نہیں کیوں،
لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہی بات اٹکی ہوئی تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میرے باپ نے کیا ہے، کیونکہ میں نے 3 مہینے ہر رات اپنے ابو کے کمرے میں گزاری تھی۔ شادی کے 6 مہینے میں مجھے شدید درد اٹھنے لگا۔ وقاص مجھے لے کر ہاسپٹل پہنچا تو پتہ چلا کہ ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے۔ وقاص نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور مجھے یقین دلایا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہر پل میرے ساتھ تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے جو محبت تھی اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ 8 گھنٹے تک شدید تکلیف کے بعد میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ ڈاکٹر نے بچہ مجھے دکھانے کی کوشش کی تو میں نے نظریں پھیر لی۔ میں اس بچے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی جس کی وجہ سے میری پوری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ وقاص نے اس بچے کو محبت سے اپنی گود میں بھر لیا اور جب میری ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تو مجھے لے کر اپارٹمنٹ واپس چلا آیا۔ اس نے میرے اور بچے کے استقبال میں پورا اپارٹمنٹ سجا رکھا تھا۔ وہ دل و جان سے میری اور میرے بچے کی خدمت کر رہا تھا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر میں نے حیرت سے پوچھا، وقاص کیسے تم ایک ناجائز بچے کو اتنی خوشی سے اپنا سکتے ہو جبکہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے؟ میری بات سن کر وقاص کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، لائبہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ سے جڑی ہر چیز بھی مجھے پیاری ہے۔ یہ بچہ آپ نے پیدا کیا ہے اور مجھے اس سے بھی اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ سے۔ اس کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ بچے کو پیدا ہوئے مہینہ ہونے والا تھا لیکن اب تک میں نے بچے کو گود میں نہیں اٹھایا تھا۔ وقاص ہی اس کا سارا دن اور رات بھر بھی خیال رکھتا۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو کر اپنی بد نصیبی پر آنسو بہاتی رہتی تھی۔ میں کسی بھی طرح اس بچے کو نہیں اپنا سکتی تھی۔ وقاص بھی میری طرف سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور پھر 1 مہینے بعد میں نے وقاص سے کہا کہ اس بچے کو کسی یتیم خانے میں ڈال دیں، کیونکہ میں اس بچے کو دیکھتی ہوں تو میرے سارے دکھ تازہ ہو جاتے ہیں۔ میں تو یہ تک نہیں جانتی کہ میرے ساتھ بد کرداری کرنے والا کون تھا۔ میں کسی صورت اس بچے کو مزید اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی۔ میری بات سن کر وقاص نے زبردستی اس بچے کو میری گود میں ڈالا تو ممتا سے میرا دل تڑپ اٹھا اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ بچہ تو ہو وقاص کے جیسا گورا چٹا اور خوبصورت تھا۔ اور پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وقاص میرے قدموں میں بیٹھ کے اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا ہے۔ بد کردار آپ نہیں بلکہ میں ہوں اور سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ میں ایک نوکر ذات ہوتے ہوئے بھی اپنی مالکن سے محبت کر بیٹھا اور اسی محبت کو پانے کے لیے میں ہر حد پار کرتا چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ہر روز شایان سے کالج کے دروازے پہ بات کرتی ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کے ابو کس قدر شکی مزاج ہیں، اس لیے میں نے جان بوجھ کر انہیں کالج کے دروازے پہ بلا لیا، کیونکہ مجھے آپ کا شایان سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ابو آپ کی تعلیم ختم کروا کے آپ کو 4 دیواری میں قید کر دیں گے۔ انہوں نے تو آپ کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں سلانا شروع کر دیا اور میں آپ سے محبت کرتا تھا اور آپ کو پانا چاہتا تھا، لیکن میری غریبی اس بات کے آڑے آ رہی تھی۔ اس لیے اکثر دن کے وقت آپ کو کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دینے لگا اور اپنے جذبات کی تسکین کرنے لگا۔ اور پھر آپ حاملہ ہو گئیں، کیونکہ آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں آپ کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ اس لیے آپ نے اپنی بگڑی ہوئی طبیعت پر دھیان نہیں دیا، لیکن آپ کے ابو اپنی شکی فطرت کی وجہ سے فوراً بھاگ گئے۔ بشیر انکل کو تو یہ تک اندازہ ہو گیا یہ سب کچھ میرا کیا دھرا ہے، کیونکہ وہ جب بھی گھر آتے تھے مجھے کڑی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ آپ کے ابو کو کالج بلوانے والا بھی میں ہی تھا۔ بشیر انکل نے مجھے تنہائی میں بلا کر سارا معاملہ جان لیا اور پھر میرے سامنے ایک راستہ رکھا کہ اگر وہ ایسے حالات پیدا کر دیں کہ مالک مجھ سے شادی کے لیے پوچھیں تو میں نہ صرف ہاں کر دوں گا بلکہ آپ سے شادی کر کے آپ کو آپ کے ابو سے دور کر دوں گا۔ بشیر انکل کی نیت آپ کے باپ کے کاروبار پر تھی اور وہ چاہتے تھے کہ آپ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے اس طرح نکل جائیں کہ وہ آسانی سے آپ کے باپ کے کاروبار کو ہتھیا لیں۔ آپ کی ماں کے انتقال کے بعد سے انہوں نے ہی آپ کے باپ کے دل میں شک کا بیج بونا شروع کر دیا تھا۔ میں تو صرف آپ کو پانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بشیر انکل کی بات پر حامی بھر لی اور جیسے ہی ان کے کہنے پر آپ کے ابو نے مجھے رشتے کی پیشکش کی تو میں نے فوراً ہاں کر دی۔
یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا اپنا ہے، بس یہ بات آپ کے علم میں نہیں ہے۔ وقاص روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اس نے یہ سب کچھ میری محبت میں کیا ہے، کیونکہ وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وقاص مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور میں نے وقاص سے کہا کہ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو اپنا سارا سچ میرے باپ کے آگے بیان کرو تاکہ وہ بشیر انکل کے چنگل سے نکل جائیں اور یہ جان لیں کہ ان کی بیٹی بد کردار نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ ان کی شکی فطرت کی بدولت ہوا ہے۔ وقاص نے فوراً ہی میرے ابو کو ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر وہ دنگ رہ گئے۔ میرے باپ نے ساری زندگی مجھ سے کہیں زیادہ بھروسہ بشیر انکل پر کیا تھا اور یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ ماں باپ اگر اپنی اولاد پر بھروسہ نہیں کرتے اور انہیں اعتبار نہیں بخشتے تو اولاد کی زندگی مٹی ہو جاتی ہے۔ ابو کو احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ ابو نے مجھے سینے سے لگا لیا اور میرے بچے کو بھی اپنا لیا۔ وقاص کو معاف کرنا نہ ہی میرے لیے آسان تھا نہ ہی ابو کے لیے، کیونکہ اس نے گناہ کیا تھا، لیکن اس کے ندامت کے آنسو اور اس کی محبت نے ہمارا دل موم کر دیا۔ ابو نے بشیر انکل سے اپنا کاروبار علیحدہ کر لیا اور ان سے ہر تعلق ختم کر لیا۔ ابو نے وقاص کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر لیا تھا۔ میں، میرا بچہ، وقاص اور ابو ایک ہی گھر میں ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے وقاص سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی ہماری اولاد پر شک نہیں کریں گے اور اپنے بچوں پر بھروسہ کریں گے۔ وقاص نے مسکرا کر مجھ سے وعدہ کر لیا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر میرے ابو مجھ پر شک نہ کرتے اور میری باتوں پر یقین رکھتے تو میرے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہو گیا تھا؟ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور آپ نے ابھی تک میرے چینل میری آواز سنو کو اگر میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔